چونکہ مجھے تقریباً 3000 کلومیٹر دور پروگرام کے لیے جانا ہے اور متواتر کئی اسٹیجوں پر مجھے تقریر کرنی ہے۔ گھبرا تو نہیں رہنا ہے نا؟ آپ بیدار رہیے اور آپ مجھے بھی بیدار کر کے رکھیے، سمجھے؟ آپ خود بیدار رہیے اور مجھے بھی بیدار کریے، تبھی گفتگو ہوتی ہے۔ تقریر کوئی خطیب جو ہے نا کسی اسٹیج میں جب بھی کہیں جاتا ہے نا تو وہ تقریر نہیں کرتا، وہ بولتا نہیں ہے، بلکہ عوام اس سے بلوا لیتی ہے۔ تقریر تو عوام کراتی ہے، بیدار اس کو رکھنا پڑتا ہے، جو خطیب ہوتا ہے نا اس کو بیدار رکھنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ سو جاؤ گے تو پھر ہم بھی سو جائیں گے، دھیرے دھیرے ہم بھی بات کر کے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بیدار رہیے تو ہمیں بھی بیدار کر کے آپ بیدار رہیے، تب تو پھر باتیں کرنے میں بھی اچھا لگے گا اور کچھ باتیں پہنچانے میں بھی لطف آئے گا، ہے نا؟ تو ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے پھر سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گرامی قدر حضرات، آج میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد جس آئے مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ کو بھی مشرف کیا، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ آج کی جو شب ہے، آج کی جو اجتماع یہاں ہو رہی ہے، ہم لوگ جہاں پر بیٹھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کو ہم راضی کریں، رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم رب کو کیسے راضی کریں؟ اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے؟ اللہ کی رضا ہم کیسے حاصل کریں؟ اور جب رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، رب تعالیٰ جب ہم سے راضی ہو جائے گا تو سارا کچھ، ساری چیزیں، ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے، ساری چیزیں، یہ ہوا، یہ پتھر، یہ زمین، یہ آسمان، یہ شجر و بحر، یہ ذرے ذرے، یہ قطرے، یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے افادے کے لیے بنائی گئی، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا، ساری چیزوں کو تخلیق دی۔ آپ مچھلی جب بازار میں جائیں تو مچھلی خرید کر کے لائیے، جب مچھلی خرید کر کے لائیں گے تو اس کو آپ ذبح کریے۔ ایک مسئلہ ہے کہ جو مچھلی پانی میں مر کر پلٹ جائے، مر کر پانی میں مچھلی پلٹ جائے، وہ مردہ ہے، اس کو کھا نہیں سکتے۔ تو جب مچھلی بازار سے خرید کر کے لائیں تو اس مچھلی کو جب ذبح کریں، بنائیں، تیار کریں، تو اس مچھلی کے سر اور منہ کو، جب منہ جدھر ہے اس طرف والا حصہ کاٹ کر کے، یا مچھلی کو لائیں اور لانے کے بعد اس کا جبڑا کھول کر کے دیکھیں کیا اس میں، اس مچھلی میں زبان ہے؟ کسی بھی مچھلی میں زبان نہیں ہے۔ اور اللہ نے ہر چیز کو زبان عطا کی ہے، ہر چیز کو۔ ایک چونٹی ہے نا، اس میں بھی زبان ہے، ایک مچھر ہے نا، اس میں بھی زبان ہے، ایک جانور آپ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز میں زبان ہے، پر مچھلی میں زبان نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ نے جب اس مچھلی کو پیدا فرمایا تبھی سے زبان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے زبان دی گئی تھی، زبان پہلے اللہ رب العزت نے زبان عطا کی تھی، اللہ نے زبان دی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس مچھلی سے زبان واپس چھین لی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
اللہ رب العزت نے اس مچھلی سے زبان اس لیے چھین لی واپس کہ جب ابلیس ملعون قرار پایا، ابلیس ملعون قرار پایا جب جنت سے نکال دیے گئے، تو ابلیس نکل کر کے جنت سے جب نکال دیے گئے تو سب سے پہلے دریا کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ کہاں کھڑا ہوا؟ دریا کے پاس، اور مچھلیوں کو مخاطب کر کے، بلا کر کے، مچھلیوں کو جمع کر کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ رب العزت نے اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر، خلافت کا تاج زرین اس کے سر پر رکھ کر اس زمین کا خلیفہ بنایا۔ وہ تشریف لائیں گے، جب وہ آئیں گے تو وہ تمہارا شکار کریں گے، تمہیں کھائیں گے، ان کی اولادیں تم کو کھائیں گی، تمہیں معلوم نہیں، اس کے بارے میں تجھے علم نہیں۔ تو مچھلی نے سنا اس لفظ کو، سن کر کے وہ مچھلیاں دریا کی ساری مچھلیوں میں جا کر اس بات کو پھیلا دی کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس زمین پر تشریف لانے والے ہیں، اس جنت سے اس زمین پر تشریف لانے والے ہیں۔ جب یہ مچھلیاں دریا میں پھیل گئی اور ایک دوسرے سے غیبت کرنے لگی، یہ اس کو غیبت بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غیبت۔ یہ ایک مچھلیاں دوسری مچھلیوں سے جب غیبت کرنے لگی تو اللہ رب العزت کو یہ ادا، یہ فعل، یہ غیبت کرنا، یہ مچھلیوں میں اس بات کو پھیلانا، اور نبی کی آمد سے ناخوش ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس مچھلیوں سے زبان اللہ نے چھین لی کہ مچھلیاں تم اس لائق نہیں ہو، میرے نبی کی آمد ہو رہی تھی تو تم چغلی کرنا تو بند کر دیتے، میرے نبی کی آمد پر تمہیں خوش ہونا تھا لیکن تم خوش ہوئے نہیں، بلکہ کیا کیے؟ میرے نبی کی آمد پر تم نے غم اور غصے کا اظہار کیا، غیبتیں کرنا شروع کی، اس لیے وہ مچھلیوں کی زبان اللہ رب العزت نے دوبارہ چھین لی۔ غیبت یہ کتنا برا کھیل ہے یہ۔ آج ہم دوسرے کی غیبت کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، تو حق تو یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری زبانیں بھی چھین لینی چاہیے تھی، حق تو یہ ہے، لیکن ہم ہزار غیبت کرتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلی کیے جاتے ہیں، مگر ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ آج شب برات ہے نا، یہ شب ہے نا، یہ مبارک والی رات ہے نا، تو اس رات میں اگر ہم نے کسی کی غیبت کی تو ہمیں اس سے معافی طلب کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دو، ہم سے خطا ہو گئی تو معاف کر دو۔ غیبت بہت ہی گھنونی چیز ہے، بہت ہی گھنونی چیز ہے۔ اور یہاں چلتے چلتے میں بات بتاتا چلوں آپ کو، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے کہاں آئے؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں جو آئے تو وہ کہاں آئے؟ وہ آئے وادی سرندیپ میں، ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں آئے۔ کہاں آئے؟ وادی سرندیپ۔ منہ کھولو نا یار، منہ کھولنا پڑتا ہے۔ کہاں ہے؟ وادی سرندیپ میں۔ اور یہ پہاڑ تھا کہاں پہلے؟ یہ پہاڑ ہندوستان میں تھا، ہندوستان میں یہ پہاڑ تھا۔ آج کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا، ہم کہتے نہیں تمہارا نہیں، بلکہ میرے باپ کا ملک ہے، چونکہ آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں۔ یہ ملک کس کا ہے؟ ہمارے باپ کا ہے، باپ کا۔ اور وراثت میں جو باپ کی ملکیت ہوتی ہے وراثت میں اولادوں کو دی جاتی ہے۔ وارث کون ہوتے ہیں؟ جو ان کے اولاد ہوتے ہیں، جو ان کی اولاد ہوتی ہے ان کو وراثت میں دی جاتی ہے۔ تو یہ ملک میرا ہے، وراثت میں میرے باپ کی وراثت ہے، یہ ملک میرے باپ کی وراثت ہے۔ اور پھر بٹوارے کے تحت یہ شری لنکا کے اندر وہ پہاڑ وادی سرندیپ وہ شری لنکا پہنچ گیا۔ وہ دریا کا پھیلاؤ جو تھا
پہلے پھیلاؤ آگے سے تھا، پہاڑ کے آگے سے، اب وہ دریا ہٹتے ہٹتے پہاڑ کے اس طرف سے نکلا، تو یہ بٹوارے میں پہاڑ کہاں چلا گیا؟ سری لنکا میں چلا گیا۔ تھا کہاں؟ ہندوستان میں۔ اس پہاڑ کی خاصیت کیا ہے؟ اس پہاڑ کی خاصیت یہ ہے، نبی علیہ السلام جس زمین پر جس جگہ نبیوں کے قدم پڑتے ہیں وہاں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، وہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اور یہ ہندوستان کی زمین کیوں معتدل ہے؟ اس زمین میں نمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس زمین پر نبی کے قدم پڑے ہیں، اس لیے یہاں کی زمین کیا ہے؟ معتدل ہے، معتدل ہے یہاں کی زمین۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب سرندیپ میں تشریف لائے نا، یہ لوگ دار چینی، الائچی، یہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کس جگہ پیدا ہوتا ہے؟ وہ وادی سرندیپ میں پیدا ہوتا ہے فقط، وہاں کی یہ خاصیت ہے۔ اور پہاڑ پتھر کوئی چیز اگا نہیں سکتی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے قدم پڑے تو بیش قیمت چیزیں وہ پہاڑ وہ پتھر اگانا شروع کر دیے۔ اور آج سے نہیں، جب سے آپ آئے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنے، خلافت ملی کس کو؟ حضرت شیس علیہ السلام کو، حضرت شیس علیہ السلام کو خلافت مل گئی۔ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہو کر کہاں آیا؟ حضرت شیس علیہ السلام میں، ان کی پیشانی میں جگمگایا۔ اور آپ گھبراؤ نہیں کہ ہم کدھر کی بات کر رہے ہیں، ہم ایسی گھما کر کے ایسی جگہ پر لے جانا چاہتے ہیں جو آپ کے قلب کو بالکل مزین کر دے گا۔ گھبراؤ نہیں، میں لے کر کے آتا ہوں، کہاں لے جاتا ہوں آپ کو۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی جگمگایا۔ پھر کیا ہوا؟ اور وصیت کی گئی کہ آپ کو یہ کام سر انجام دینا ہے اور پاک رحموں میں، پاک وطنوں میں نور محمد کو منتقل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمد کو پاک رحموں میں منتقل کرنا ہے۔ وصیت کی گئی، ودیت کی گئی۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمت و رضوان نے پہلے پارے میں اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار شریف ایودھیا یوپی میں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب تفسیر قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ کوئی بری بات نہیں کہی تھی، کوئی غلط بات آپ نے نہیں کہی تھی، یہی بات کہی تھی، لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کی جائے گی، کسی کی پوجا کرنا نہیں ہے، یہ بات کہی۔ تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے کفاروں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کیا اذیت کے پہاڑ توڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، جب یہ بات کہے تو وہاں کے کفاروں نے، جبر کے آتنکوادوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارشیں شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہولہان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے سر انور زخمی ہو گئے، جسم اقدس زخمی، اور اتنا خون جمع ہو گیا تھا کہ پیروں میں ایک خون کا ایسا لگتا تھا اڈا بنا ہوا ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ کسی نے پانی بہا دیے ہیں، اتنا خون حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم سے نکلا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے نا، دونوں پیر پر کھڑے ہوتے تھے، تو کفار و مشرکین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرتے تھے، اور دونوں پیر میں جو زمین پر رکھتے تھے تو ایک پیر پر نشانہ سادھ کر کے ان پر پتھر مارتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیر قدم اقدس جب زخمی ہو چکا ہوتا تھا، خون کے فوارے نکل رہے ہوتے تھے، تو مصطفیٰ علیہ السلام اس پیر کو، اس قدم اقدس کو اٹھا لیتے تھے، ایک پیر پہ کھڑے ہو جاتے تھے،
جب ایک پیر پر کھڑے ہوتے تھے، کفار نے دیکھا کہ اب ان کا ایک پیر زخمی ہو چکا ہے، ایک پیر بچا ہوا ہے، تو چلو اس پیر پر وار کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرے پیر پر وار کیے جاتے ہیں، اتنے پتھر کی بارش ہوتی ہے، خون سے سرابور، خون کے فوارے ہیں۔ پھر جب آپ سے رہا نہیں جاتا تو لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے۔ لیکن ایک صحابی تھے، وہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صبر کی انتہا، صبر دیکھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدبخت ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہاتھ اٹھا دے رب کے حضور، چونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا اجابت کا، بولو نا یار، سر مت ہلاؤ نا، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو جو چاہتے وہ ہو جاتا، لیکن حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ رب ذوالجلال اس کو غارت کر دے، اس پر عذاب مسلط کر دے۔ حق تو یہ تھا کہ اس نے جس قدر ظلم کیا تھا، ظلم کی انتہا اس نے کر دی تھی، حق تو یہ تھا کہ اس پر عذاب اترتا، آسمان سے آگ کی بارش ہوتی، زمین پھٹ جاتی، زمین میں دھنس چکے ہوتے، لیکن رب ذوالجلال تو یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب حق تو یہ ہے کہ وہ عذاب کے مستحق ہیں، لیکن محبوب آگ کے ہوتے ہوئے زمین پر عذاب کیسے اتاروں؟ عذاب زمین پر آپ کے ہوتے ہوئے کیسے اتاروں؟ جب وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بد دعا کر دیں ان کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اگر یہ کلمہ نہیں پڑھے گا ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھیں گی، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ لیکن ایک بات میں مثال دینا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جیسے ہمارا اور آپ کا، اللہ نہ کرے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے جو مجھے کہنا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو میں کبھی کسی کے لیے بدگو تو رہا نہیں اور انشاءاللہ کبھی بدگو رہوں گا نہیں، اچھا ہی گمان کروں گا، لیکن میں سمجھانے کے واسطے کہہ رہا ہوں۔ اللہ نہ کرے کسی پر کوئی مقدمہ ہو، کسی پر کوئی مقدمہ ہو گیا ہو اور ہائی کورٹ میں جا کر کے اس کا فیصلہ ہونا ہو، کل فیصلہ ہونا ہوگا، کل فیصلہ ہونا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کل ہمیں کورٹ میں ہمیں فیصلہ سنایا جائے گا، ہمیں پھانسی بھی دی جا سکتی ہے، سزائے موت بھی مل سکتی ہے، آزادی بھی مل سکتی ہے، ہمیں قید بھی کیا جا سکتا ہے، یہ سارا کچھ ہونے والا ہے اور ہمیں پتہ ہو۔ اب ایمان سے بتانا کیا کل فیصلہ ہونے والا ہو اور آج کی رات ہمیں نیند آئے گی؟ جی بتائیں نا، نیند آئے گی؟ ہوش اڑ جائیں گے، پتہ نہیں کل کون سا پروانہ، وہ جج کا قلم کدھر چل جائے گا، کہیں میری زندگی لکھ دے تو وہ شاداں و فرحاں ہوگا، خوش ہوگا جب فیصلہ سن لے گا تب، اور پھر اس کو یہ خوف بھی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے نجات مل جائے، ہو سکتا ہے کہ میری موت اس قلم سے لکھ دیا جائے، تو گھبرا جائے گا، اس کی نیند اڑ جائے گی، وہ کھانا بھی بند کر دے گا، پینا بھی بند کر دے گا، چلنا بھی بند کر دے گا، وہ غم میں مبتلا ہو جائے گا۔ میرے پیارے، یہ دنیا کے عذاب ہیں، یہ دنیا کے مصائب ہیں، یہ دنیا کا خوف ہے۔ ایک جج کا فیصلہ، وہ بھی ایک انسان ہے، میری طرح انسان ہے، وعدہ مل گیا تو جج ہے وہ، اور وہ فیصلے دے رہا ہے، تو اس کے فیصلے سے ہم اس قدر لرزہ باندھام ہیں کہ ہمارے پیر کانپ رہے ہیں، نیند اڑ گئی ہے، کھانا نہیں اندر نیچے نہیں اترتا، پانی گلے سے نہیں نیچے اترتا۔ کیوں؟ کیا پتا کل میری زندگی آخری ہو، کیا پتا کہیں میری زندگی کے
जिंदगी के अय्याम खत्म हो चुके हों, क्या पता कल मेरे बच्चे यतीम हो चुके होंगे, क्या पता कल मेरी बीवी बेवा हो चुकी होगी, क्या पता मेरे बाप के बुढ़ापे का सहारा कल टूट चुका होगा। ये गुमान होता है और इस गुमान ने उसे सोने नहीं देता, खाने नहीं देता, बोलने नहीं देता, गम के सागर में उसको डुबो लेता है। लेकिन अजीजों, ये दुनिया के मसाइब हैं। आज की रात जो तुम्हारे सामने, आज जो तेरे साथ होने वाला है, तेरे अमाल पर जो कुछ होने वाला है, आज किसी को जहन्नम से आजादी मिलने वाली है, किसी को जहन्नम में जाना होगा, किसी को ईमान से हाथ धोना पड़ेगा। बताओ उसका क्या? उसकी फिक्र है?